السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے مفتی منیب الرحمان صاحب کی کنٹروورسی کے حوالے سے اپنا موقف دیا۔ اب تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں سے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کرام اپنے ہی فرقے کے مفتی اعظم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ رجوع اور توبہ کریں، کیونکہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک دیوبندی عالم کے پیچھے نماز پڑھ لی تھی اور ان کی محفل میں شرکت فرمائی تھی۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کی کنٹروورسی کو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں تفصیل کے ساتھ کور کیا، لیکن ابھی حال ہی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں مفتی صاحب کی اس کنٹروورسی پر اپنا موقف دیا۔ انجینئر صاحب نے یہ فرمایا کہ شکر ہے کہ انہوں نے مفتی منیب الرحمان صاحب سے کہیں مناظرہ نہیں کر لیا، ورنہ اگر مفتی صاحب مناظرہ ہار جاتے تو بریلوی علماء کرام نے تو انہیں نمائندہ عالم ماننے سے ہی انکار کر دینا تھا۔ جو آج کل مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بریلوی فرقے کے علماء اور ان کی کٹر پبلک کر رہی ہے، اس کے بعد اگر کسی کو کوئی وہم بھی رہ گیا تھا تو وہ نکل جائے گا۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیں مفتی اعظم پلانٹ ارتھ ہیں بریلویوں کے۔ تمام جماعتیں بریلویوں کی وہ ان کے اوپر متفق ہیں، ایون باقی فرقوں کے علماء بھی۔ پچھلے دنوں جو قادیانیوں سے متعلق کیس چلا تھا تو دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ کی طرف سے بھی انہی کو سپریم کورٹ میں اپنے ایک ریپرزینٹیٹو کی حیثیت سے پیش کیا۔ سارے فرقوں نے، بریلویوں کے تو وہ ہے ہی تھے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کو کوئی وہم باقی ہے تو وہ اپنا دماغی علاج کروائے کہ اتنی بڑی پرسنالٹی، اس کے بارے میں اگر اس کے فرقے کے علماء فتویٰ بازی کے اوپر اتر آئے ہیں اور ان کی عوام مفتی صاحب کی ٹرولنگ کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو باقی چھوٹے چھوٹے علماء شاہی کوئی نہیں۔ اور میں تو دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، شکر ہے مفتی منیب الرحمان صاحب سے ہمارا کوئی مجادلہ یا مناظرہ نہیں ہوا، ورنہ انہوں نے کہنا تھا یہ تو ہمارے فرقے کا ہی نہیں ہے۔ آج کی ڈیٹ میں دیکھیں تو انہوں نے نکال دیا، اور وہ بھی ان کی خواہش کے اوپر۔ ہماری کبھی یہ خواہش نہیں ہے کہ مناظروں سے کوئی مسئلہ حل ہو، مناظرے کے اینڈ پہ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے اٹھتے ہیں۔ میں نے ان کی خواہش پہ کہا تھا کہ اگر تمہیں کوئی شوق ہے تو اپنا بڑا لانچ کرو۔ اب بڑا تو ان کا ہو گیا دی اینڈ، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیدھی سی بات ہے۔ اب یہ ریورس نہیں ہونا، کیونکہ نہ تو مفتی صاحب نے رجوع کرنا ہے اس بات کے اوپر اور نہ ان کے ماننے والے علماء نے ان کو معاف کرنا ہے۔ اس وقت دو دھڑے بن چکے ہیں۔ پہلا دھڑا وہ ہے جو مفتی صاحب کو کرٹیسائز کر رہا ہے اور ہر طرح کی روڈ لینگویج یوز کر رہا ہے کہ یہ مسلک اعلی حضرت یعنی کہ دین تصوف کو چھوڑ چکے ہیں، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو مفتی صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن صرف اتنا کہ یہ بڑے ہیں، ان کی داڑھی کا لحاظ رکھو، 80+ ان کی ایج ہو چکی ہے، ان کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو نہ کرو۔ وہ جو دیوبندیوں کے ساتھ، اہل حدیث کے ساتھ، شیعہ کے ساتھ ایک سٹیج کے اوپر بیٹھتے ہیں تو حکمت کی وجہ سے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہ بھی اندر سے انہیں کافر ہی سمجھتے ہیں۔ دوسرے بھی یہ نہیں مان رہے کہ یہ اعتراضات جو ہیں یہ غلط ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح اعتراض کر رہے ہو لیکن ان کی داڑھی کا خیال کرو۔ یہ اوپر سے بیٹھتے ہیں، اندر سے یہ بھی مسلک اعلی حضرت کے اوپر ہے۔ اب مفتی صاحب سے علماء نے تجدید ایمان ڈیمانڈ کر لی ہے۔ آپ کو پتا ہے جو فتویٰ آیا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تجدید ایمان کریں گے۔ باقی دو باتیں شاید انہوں نے پردے میں رکھی ہیں لیکن ہم وہ کر دیتے ہیں۔ جب تجدید ایمان ہو گیا تو باقی چیزیں تو چھوٹی ہوگی، یعنی اس کے بعد تجدید بیعت بھی انہوں نے کرنی ہے، ہاں، اور تجدید نکاح بھی کرنا ہے۔ لو سامو، ہاں، یعنی کہ چاچو دی چاچیاں گئیاں، تو مفتی منیب صاحب کو اب تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے جب ایمان کی تجدید ہوگی تو ہماری آنٹی تو ان کے عکس سے نکل چکی ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہوئے آخر میں انجینئر صاحب نے مفتی صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ اب تو اپنے فرقے کو طلاق دیں اور سامنے آ کر حق کا ساتھ دیں۔ اس مسئلے میں 50% میں مفتی صاحب کے مخالفین کے ساتھ ہوں کہ ان کی بات درست ہے کہ مفتی صاحب نے مسلک اعلی حضرت سے غداری کی ہے، بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دین تصوف سے انہوں نے غداری کی ہے، چشتی رسول اللہ پارٹی سے غداری کی ہے۔ اور 50% میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب کو اب دین تصوف کو چھوڑ دینا چاہیے اور حق بات قبول کر لینی چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ اور ایک دفعہ نعرہ لگانا چاہیے، میرا نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، تیرے اعلی حضرت تھے شاہی کوئی نہیں۔ اپنی اسی ویڈیو میں انجینئر صاحب نے ملفوظات اعلی حضرت سے فنا فی الشیخ کے حوالے سے ایک ایسی عبارت رویل کی جسے آپ بھی سننے کے بعد حیران رہ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اور اس سے اگلی بات جو ان کو بری لگے گی وہ یہ انہوں نے کہی کہ تصور شیخ، انہوں نے بتایا کہ کس لیول تک آپ نے ماننا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک پیر صاحب تھے، ان کا ایک مرید تھا، اس کی 2 بیویاں تھیں، اس نے ایک بیوی کے ساتھ رات کو ازدواجی تعلق قائم کیا، ایک کے ساتھ نہیں کیا۔ تو پیر صاحب نے ان کو صبح بلا کر پوچھا کہ تو نے دوسری بیوی کے ساتھ ناانصافی کیوں کی؟ یعنی اتنا خیال رکھا ہوتا ہے پیروں نے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے پیر صاحب کو کس نے پتا چلا؟ انہ علیم بذات الصدور، ہاں، ان کا یہ عقیدہ اپنے پیروں کے بارے میں دین تصوف میں۔ تو مرید نے کہا کہ حضرت وہ دوسری بیوی سو گئی تھی، تو پیر صاحب نے کہا نہیں سو نہیں، وہ جاگ رہی تھی۔ ہائے 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 ہائے۔ تو مرید نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا ساتھ جو پلنگ تھا اس میں نے ڈالا تھا۔ بس سامو روحانی طور پر، اوے باپا جانی، جو تیرے تحفے یہ پیدا ہوئے ہیں نا، بلال قادری اور احمد رضا قادری تیرے بیٹے، جب تو ان کے لیے ان کی والدہ محترمہ کے پاس گیا تھا نا تو ضیاء الدین مدنی صاحب ساتھ والی چرپائی پہ موجود تھے۔ ہاں، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، لو سامو، دین تصوف کے فالوورز کے لیے یہ چھکا ہے۔ یہ سارے جا کے ان کی ماں ان سے پوچھیں، ان کی اولادیں ان سے پوچھیں کہ تمہارے پیر جو ہے وہ چرپائی پہ ساتھ لیٹے ہوتے ہیں، یہ ان کے عقیدے ہیں، اور تمہارے پیر اتنے بے شرم ہیں۔ ویسے ہمیں پتا ہے کہ وہ تو اس چرپائی میں بھی آ کے لیٹ سکتے ہیں، تم لوگ تو ساری عزتیں اپنے پیروں کے اوپر نچھاور کر دیتے ہو۔ اور یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے، کسی للو پنجو نے نہیں،
ہاں عشق و محبت ہاں اہل عشق جو ہاں لو سامو. ویسے اگر تصور شیخ یہی ہے تو کیا آپ میں سے بھی کوئی بھائی اس طرح سے اپنا شیخ بنانا چاہے گا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی جس میں مفتی صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ احمد رضا خان صاحب نے جو اکابرین دیوبند پر کفر کے فتوے لگائے تھے اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے علماء حرمین کو خط لکھا تھا علماء دیوبند کے عقیدوں کو غلط اس میں ثابت کرنے کے لیے. تو پھر علماء دیوبند نے المہند علی المفند لکھی حرمین کے علماء کے پاس بھیجی. تو اس پہ ان سب علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے برحق ہونے کی ایک دلیل ہے. اگر یہ علماء دیوبند کے ذاتی عقیدے ہوتے تو اس وقت کے سارے حرمین کے علماء اس کی تائید تھوڑی کرتے. انجینئر علی مرزا نے یہ بھی کہا کہ اس وقت کے علماء بدعتی تھے. تم ہی ایک دنیا میں ٹھیک ہو, جو چیز تمہارے خلاف جائے گی وہ سارے کیا تھے؟ بدعتی تھے. اور اگر کوئی عقیدہ نہیں بھی رکھتا, جیسے سعودی عرب کے بعض سلفی ہیں ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. اس کو تو انجینئر نے ایشو بنایا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہماری نظر میں بنیادی عقیدوں میں سے نہیں ہے. تو باقی احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہ لکھا تھا, تو پھر المہند علی المفند انہوں نے جواب لکھے اور اس کی علماء حرمین نے تائید کی تھی. تو انجینئر علی مرزا پتہ ہے کیا ڈرامے کرتا ہے کہ ایک نے ان کے خلاف لکھا, انہوں نے ان کے خلاف لکھا, دونوں مولوی لڑ رہے ہیں آپس میں. تو تم بھی تو لڑ ہی رہے ہو, تم دونوں سے لڑ رہے ہو, تم نے لڑائی ختم تھوڑی کی ہے. یا تو آپ چپ رہتے, جیسے ہم نے یہ واقعہ ہوا تو اب چپ ہے نا ہم. اب یہ تھوڑی ہم ہر تھوڑے دن میں اس واقعے کو اچھالیں گے کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہ کیا. بھائی جو کرنا تھا اس کا جواب ہو گیا, یہ قصہ کیا ہو گیا, ختم. اب وہ لڑائی کیا ہو گئی, ختم. اب اس کو جو اٹھا رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. اب انجینئر نے کیا کیا, دوبارہ سے اس لڑائی کو اٹھایا. یہ یوں بولتے ہیں, وہ اس کے خلاف یوں بولتے ہیں. یا تو آپ لڑائی کو ختم کرنے کا طریقہ ہے ٹاپک ختم کر دو, اور اگر آپ نے ٹاپک ختم نہیں کرنا تو پھر یہ نہ بولو دونوں لڑ رہے ہیں لہذا دونوں غلط ہیں. پھر آپ تحقیق کر کے بتاؤ کہ ان میں صحیح کون تھا اور غلط کون تھا. پھر آپ بتاؤ کہ جنہوں نے شکایت لگائی تھی انہوں نے غلط شکایت لگائی ہے. علماء حرمین کی پھر تائید آ گئی علماء دیوبند کے لیے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنے ایک پروگرام کے دوران انڈائریکٹلی نام لیے بغیر قیصر احمد راجہ صاحب اور ان لوگوں کو جواب دیا جو اکثر غامدی صاحب پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ غامدی صاحب کی آراء تو بدلتی رہتی ہیں. اور قیصر راجہ صاحب نے تو حافظ زبیر صاحب کے ساتھ اپنے پوڈ کاسٹ کے دوران غامدی صاحب کی کتاب میزان کے ڈیفرنٹ ورژنز پر یہ طنز کیا کہ غامدی صاحب تو کوئی حتمی بات کرتے ہی نہیں ہے. تو اس پر آخرکار غامدی صاحب نے انڈائریکٹلی یہ جواب دیا کہ یہ چیز تو پیغمبر کے ساتھ خاص ہے کہ وہ وحی کی تائید کے ساتھ کوئی حتمی بات کر سکے. انسان اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور علمی سفر کے اندر انسان کی وہ بات ارتقاء کے مراحل سے گزرے گی. میں آپ کو بات بتاؤں, مجھ پہ جو بہت اعتراض کیا جاتا ہے, آپ پہ بھی کیا جاتا ہے. ہر آدمی جو غامدی صاحب سے اختلاف کرتا ہے, ان کے جو ماننے والے ہیں نا وہ ایک روایتی جملہ کہتے ہیں کہ اصل میں آپ غامدی صاحب کو سمجھ نہیں پائے. اور میں اقرار کرتا ہوں آن ریکارڈ کہ بھائی میں نہیں سمجھ پایا, لیکن اس میں میری غلطی نہیں ہے. آپ میزان کا وہ بنیادی فاؤنڈیشن جو ہے ایڈیشنز کے ساتھ, اور ایون ایک ہی ایڈیشن کے اندر وہ اتنی دفعہ تبدیل ہو جاتی ہے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پک اپ اے پوائنٹ, وچ از دی ریزن کہ آپ اگر ایک جگہ پہ بات کرتے ہیں تو آپ کو دوسری جگہ نہیں, وہاں پہ یہ بھی تو لکھا ہوا ہے. اس میں بعض لوگ ایک بالکل احمقانہ سی بات کہتے ہیں کہ آپ حضرات جب کبھی کوئی شخص کوئی اعتراض کر دیتا ہے تو پہلے ایک بات مان رہے ہوتے ہیں, پھر دوسری وہ میرے فہم کا ارتقاء ہے, اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب لیکن یہ فہم کا ارتقاء انبیاء کے ہاں تو نہیں پایا جاتا نا, اسی لیے میں نے عرض کیا. جی جی, یعنی یہ نہ وہاں پایا جاتا ہے, یہ میرا فہم ہے نا. یعنی جیسے ہی میں نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا تو بالکل وہی عمل شروع ہو گیا جو انسان کو کرنا چاہیے. یعنی جس وقت ہم بھی دیکھتے ہیں نا کہ اچھا زمخشری کی تو یہ رائے تھی, اچھا ابن کثیر کی تو یہ رائے تھی, تو وہ اس کے بعد توجہ دلائی جاتی ہے کہ دیکھیے زمخشری یہاں غلطی کھا گئے ہیں. یہ قرآن کے اس پہلو کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوئی, لفظ کو انہوں نے ایسے نہیں دیکھا. جو غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں وہ پھر مشترک یونیورسل غلطیاں مان لی جاتی ہیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. بھائی اگر مثال کے طور پر کسی نے یہ بیان کر دیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی ملاقات مریم علیہ السلام سے ہوئی تھی, تو یہ تو ایک واقعاتی غلطی ہے, اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن جتنی قرآن مجید کے سمجھنے کے معاملے میں اختلافات ہیں ان میں بالکل وہی انسانی عمل پھر شروع ہو جاتا ہے. انسان یہ بتا رہا ہے کہ کوئی ایسا زمخشری پیدا نہیں ہو سکتا اور کوئی ابن کثیر جو قرآن کے سمجھنے میں بھی آخری بات کہہ دے. تو انسانی علم کی اس نوعیت کو سامنے رکھ کر قرآن نے اپنی انفرادیت ثابت کی. خلاصہ یہ. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی کامران شہزاد صاحب نے اپنی کلاس کے دوران یہ بیان کیا کہ ان سے جو نوجوان سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان میں سے 90% سوالات انجینئر صاحب کے متعلق ہوتے ہیں اور 10% سوالات غامدی صاحب کی فکر کے متعلق ہوتے ہیں. سر انجینئر علی مرزا صاحب کی وجہ سے تھوڑی نہیں زیادہ ہی تبدیلی آئی. ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں اور پاگل ہم نہیں ہیں. یہاں اپنے میرے جتنے علاقے والے ہیں وہی مجھ سے جو ملاقات کرتے ہیں, جتنے لوگ مجھ سے ملاقات کرنے آئیں گے 2 بندوں کے سوال, 90% سوالات انجینئر, 10% سوال دونوں کا گیا گا غامدی. تیسرا کوئی سوال نہیں ہوتا. لوگ آتے باہر ممالک سے آئیں گے, لوگ ملاقات کرنے آتے ہیں. مجھے پہلے سے ہی پتا ہوگا کہ کیا اگر دارالفتہ کے اندر کوئی ملاقات کرنے آتے ہیں نا, جہاں فتوا وہاں صرف طلاق کے مسئلے ہوتے ہیں, وہ ہمیں پتا ہے وہاں طلاق ہے. اس کے علاوہ جو مجھ سے ٹائم لیتا ہے میرے پاس آئے گا 90% میرے بھی دماغ میں پہلے سے ہی ہوتا ہے. بھائی 90% ان کی یہاں بات انجینئر کی ہے یا غامدی کی. اب جو ملاقات کرنے والے ہیں دیوبندی بھی آئیں گے, وہ بریلوی بھی آئیں گے, دوسرے بھی آئیں گے. تو اب نارملی میرے پاس اس لیے آتے ہیں کہ میں برا کسی کو نہیں, میں انجینئر کو برا نہیں کہتا. جو اچھے کام اس نے کیے غلطی ہو تو سب سے ہوتی ہے, تو میرا مزاج تھوڑا الگ ہے, تو مجھ سے آگے کھل کے بات بھی کرتے ہیں. لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ آ کے اس کا نام لے رہے ہیں تو چھوٹا کام نہیں کیا اس نے, بھائی اس نے کوئی الگ ہی کام کیا ہے. یہ ماننا پڑے گا. دیکھو ہم نام مانے نا وہ الگ بات,
लेकिन जो हकीकत सामने दिखती है उसे इनकार नहीं करना चाहिए, ऐसे ही है। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।